امریکہ تیل کے پیچھے وینزویلا گیا یا چین اور ایران کے پیچھے؟ یہ سوال بظاہر سادہ ہے، مگر اس کے اندر پوری ایک صدی کی سیاست، طاقت کا بدلتا ہوا توازن اور عالمی نظام کی اصل روح چھپی ہوئی ہے کہ کیا امریکہ واقعی وینزویلا تیل کے لیے پہنچا یا تیل محض ایک پردہ ہے اور اصل ہدف ایران اور چین ہے؟ اس سوال کا جواب ایک خبر میں نہیں بلکہ تاریخ کے تسلسل میں دفن ہے۔ امریکہ جب 2001 کے بعد افغانستان میں اترا تو دنیا کو یہ بتایا گیا کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے۔ پھر عراق آیا، کہا گیا کہ وہاں خطرناک ہتھیار ہیں۔ مڈل ایسٹ کے ایک ایک ملک میں مداخلت ہوئی، کبھی جمہوریت کے نام پہ، کبھی سلامتی کے بہانے۔ 2 دہائیاں گزر گئیں، خربوں ڈالرز خرچ ہو گئے، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ افغانستان ہاتھ سے نکل گیا، عراق عدم استحکام کی علامت بن گیا، اور مشرق وسطیٰ کہیں نہ کہیں اب بھی جل رہا ہے۔ امریکہ کی نظریں وہاں جمی رہیں، مگر دنیا کے ایک اور حصے میں خاموشی سے کچھ اور ہو رہا تھا۔ اسی دوران چین نے شور نہیں مچایا، بیانات نہیں دیے، فوجی اڈے نہیں بنائے، اس نے بینک کھولے، بندرگاہوں میں سرمایہ لگایا، سڑکیں بنائیں، ریل بچھائی، اور سب سے بڑھ کے قرض دیے۔ لیٹن امریکہ جو صدیوں سے امریکی اثر میں تھا، وہاں چین آہستہ آہستہ داخل ہو رہا تھا۔ برازیل، ارجنٹینا، ایکواڈور، بولیویا اور خاص طور پہ وینزویلا، چین نے کسی حکومت کو گرانے کی بات نہیں کی۔ اس نے صرف یہ کہا کہ ہم کاروبار کریں گے، تیل کے بدلے سرمایہ ہوگا، انفراسٹرکچر کے بدلے اثرات ہوں گے۔ یہی وہ کہانی ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، وینزویلا اس پوری کہانی کا مرکز کیوں بنا؟ اس لیے نہیں کہ وہاں تیل ہے، کیونکہ تیل تو دنیا کے کئی ممالک میں ہے۔ ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وینزویلا میں سب سے زیادہ تیل ہے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ وینزویلا وہ ملک تھا جہاں چین اور ایران دونوں ایک ساتھ موجود تھے۔ چین بطور معاشی شراکت دار، ایران بطور اسٹریٹجک اتحادی۔ وینزویلا نے امریکی پابندیوں کے باوجود ایران سے تیل ریفائنری ٹیکنالوجی لی۔ ایران نے وینزویلا کو وہ راستہ دیا جس سے پابندیوں کو چکما دیا جا سکے۔ اور یہ اتحاد صرف تیل کا نہیں تھا، یہ پابندیوں کے نظام کو چیلنج کرنے کا اتحاد تھا۔ امریکہ کے لیے اصل خطرہ یہی تھا، اور خطرہ یہ نہیں کہ وینزویلا تیل بیچ رہا ہے، بلکہ یہ کہ وہ امریکی اجازت کے بغیر تیل بیچ رہا ہے۔ خطرہ یہ نہیں کہ چین وہاں سرمایہ لگا رہا ہے، بلکہ یہ کہ چین ایک ایسے خطے میں جڑیں مضبوط کر رہا ہے جسے امریکہ اپنا فطری دائرہ اثر سمجھتا ہے۔ مونرو ڈاکٹرائن صرف ایک پالیسی نہیں تھی، یہ ایک ذہنیت تھی۔ یہ تصور کہ لیٹن امریکہ میں جو ہوگا وہ واشنگٹن کی مرضی سے ہوگا۔ 2 دہائیوں تک امریکہ مشرق وسطیٰ میں الجھا رہا، اور چین نے اسی دوران لیٹن امریکہ میں خاموشی سے اپنا کام مکمل کیا۔ بندرگاہیں، تیل کے کانٹریکٹ، کانکنی، مواصلات، 5G نیٹ ورک، سب کچھ۔ جب واشنگٹن نے پلٹ کے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ کھیل تو ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اب سوال یہ نہیں تھا کہ چین کو کیسے روکا جائے، سوال یہ تھا کہ کہاں روکا جائے، اور جواب تھا وینزویلا۔ وہاں ایران کا کردار اور بھی اہم ہے۔ ایران وہ ملک ہے جو امریکی پابندیوں کے باوجود کھڑا رہا۔ اس نے سیکھ لیا کہ عالمی نظام میں کیسے سانس لینی ہے، کیسے متبادل راستے نکالنے ہیں، اور ایران کی موجودگی وینزویلا میں دراصل ایک تجربہ گاہ تھی۔ اگر ایران اور چین مل کے وینزویلا جیسے ملک کو پابندیوں کے باوجود چلنے کے قابل بنا دیتے تو یہ ماڈل کل کسی اور ملک میں بھی دہرایا جا سکتا تھا، اور یہی بات واشنگٹن کو قبول نہیں تھی۔ اسی لیے اچانک وینزویلا ایک بار پھر خبروں میں آیا، اچانک انسانی حقوق یاد آئے، اچانک منشیات، دہشت گردی، کرپشن سب ایک ساتھ سامنے آ گئے۔ یہ وہی زبان ہے جو پہلے عراق، لیبیا، شام اور افغانستان میں سنی گئی۔ پہلے کردار کو شیطان بنایا جاتا ہے، پھر نظام کو غیر قانونی کہا جاتا ہے، اور آخر میں مداخلت کو اخلاقی فریضہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ نکولس مادورو کی گرفتاری اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ پیغام صرف کاراکس کے لیے نہیں تھا، یہ بیجنگ اور تہران دونوں کے لیے تھا۔ پیغام یہ تھا کہ اگر تم نے امریکی دائرہ اثر میں حد سے آگے قدم رکھا تو انجام یہ ہوگا، عدالت ہوگی، پابندیاں ہوں گی، اساسوں کی ضبطی ہوگی، اور عالمی میڈیا پہ یک زبان بیانیہ ہوگا۔ یہاں ایک اور پہلو بھی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ کے لیے چین کے ساتھ براہ راست تصادم آسان نہیں ہے، نہ عسکری طور پہ نہ معاشی طور پہ۔ ایران کے ساتھ تصادم مہنگا ہے، غیر یقینی ہے، مگر اگر ان دونوں کو ان کے اتحادیوں کے ذریعے دباؤ میں لایا جائے اور اگر ان کے نیٹ ورک توڑے جائیں تو کھیل بدل سکتا ہے، اور وینزویلا اسی نیٹ ورک کا ایک اہم جوڑ تھا۔ اسی لیے لیٹن امریکہ میں رد عمل سامنے آیا ہے۔ کولمبیا کے صدر کا ہتھیار اٹھانے کا اعلان محض جذباتی بیان نہیں تھا، یہ اس خوف کا اظہار تھا کہ آج اگر وینزویلا ہے تو کل کوئی اور ہوگا۔ کیوبا کا یہ کہنا کہ ہم وینزویلا کے لیے اپنا خون بھی دیں گے، یہ دراصل اپنی تاریخ کا اعادہ ہے، وہ تاریخ جس میں بیرونی مداخلت کے خلاف مزاحمت مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ امریکہ تیل کے لیے آیا یا نہیں،
اصل سوال یہ کہ کیا دنیا ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں بڑی طاقتیں براہ راست ایک دوسرے سے ٹکرانے کی بجائے تیسرے ممالک کو میدان جنگ بنا رہی ہیں، جہاں عدالتیں، جہاں پابندیاں اور جہاں میڈیا سب ایک ہی اسٹریٹجی کا حصہ بن چکے ہیں؟ اور وینزویلا اس کہانی کا مرکز اس لیے ہے کیونکہ وہاں چین کی سرمایہ کاری، ایران کی مزاحمت اور امریکہ کی بالادستی تینوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ اور یہ محض لیٹن امریکہ کا مسئلہ نہیں تھا، یہ عالمی طاقت کے مستقبل کا سوال تھا کہ اگر چین لیٹن امریکہ میں قدم جما لیتا ہے، اگر ایران پابندیوں کے باوجود اتحادی بنا لیتا ہے، تو پھر امریکی جو نظام کنٹرول ہے وہ تو کمزور پڑ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اب مڈل ایسٹ سے نظریں ہٹا کے لیٹن امریکہ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ یہ واپسی تیل کے لیے نہیں ہے، یہ اثر و رسوخ کے لیے۔ یہ واپسی اس خوف کے ساتھ ہے کہ اگر ابھی قدم نہ اٹھایا گیا تو شاید بہت دیر ہو جائے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں تاریخ ایک بار پھر خود کو دہراتی دکھائی دیتی ہے۔ طاقت ہمیشہ یہی سمجھتی ہے کہ وہ آخری بار فیصلہ کر رہی ہے، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ فیصلے کبھی یک طرفہ نہیں ہوتے۔ وینزویلا کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ ایک آغاز ہے، ایک ایسے دور کا آغاز جہاں سوال یہ نہیں کہ امریکہ کیا کرے گا، بلکہ یہ کہ باقی دنیا اس کے جواب میں کیا کرے گی۔ اب اگر آپ ذرا سانس روک کے تصویر کو مکمل کریں، کیونکہ یہاں سے کہانی صرف وینزویلا یا مدورو کی نہیں ہے، یہاں سے تاریخ، طاقت، خوف اور عالمی بالادستی کا وہ باب کھلتا ہے جسے امریکہ نے 200 سال پہلے لکھا تھا، اور آج ایک بار پھر اسی تحریر کو خون تازہ سے واضح کیا جا رہا ہے۔ 1923 میں جب امریکہ ابھی عالمی طاقت نہیں بنا تھا، نہ نیٹو تھا، نہ اقوام متحدہ تھا، نہ چین ایک ابھرتی ہوئی سپر پاور تھا، تب واشنگٹن میں ایک اعلان ہوا تھا جسے مونرو ڈاکٹرائن کہا گیا۔ صدر جیمز مونرو نے کہا کہ ویسٹرن ہیمسفائر یعنی شمالی، وسطی اور جنوبی امریکہ اب یورپی طاقتوں کے لیے بند علاقہ ہے۔ سادہ لفظوں میں یہ اعلان آزادی کا نہیں تھا، اجارہ داری کا تھا۔ یہ کہا گیا کہ اگر یورپ نے یہاں مداخلت کی تو امریکہ اسے جنگ سمجھ لے گا، لیکن اس جملے کے اندر چھپا ہوا اصل مفہوم یہ تھا کہ اس پورے خطے میں اب امریکہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ یہ علاقہ کینیڈا سے لے کے چلی اور ارجنٹینا تک پھیلا ہوا ہے، بحر اوقیانوس سے بحر الکاہل تک، اور اسی کو امریکہ نے اپنا پچھواڑا، اپنا اسٹریٹجک یارڈ قرار دیا۔ وقت گزرا، طاقت بڑھی، مونرو ڈاکٹرائن کبھی لیٹن آمریتوں کی شکل میں سامنے آئی، کبھی فوجی بغاوتوں میں، کبھی منتخب صدور کے تختے الٹ کر، چلی میں آلینڈے، پاناما میں نوریگا، نکاراگوا میں کوئنٹرا جنگیں، کیوبا پر پابندیاں، یہ سب اسی ڈاکٹرائن کے عملی باب تھے۔ مگر ایک لمحہ ایسا آیا جب امریکہ کی نظریں مشرق وسطیٰ اور افغانستان میں الجھ گئیں۔ 9/11 کے بعد واشنگٹن نے اپنی پوری توانائی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جھونک دی۔ عراق، افغانستان، شام، ایران، یہ سب اس دائرے میں آ گئے، اور یہی وہ خلا تھا جسے چین نے خاموشی سے بھرنا شروع کر دیا۔ پچھلے 20 سالوں میں چین نے لیٹن امریکہ میں کوئی فوجی اڈا نہیں بنایا، کوئی صدر نہیں گرائے، کوئی بم نہیں برسائے۔ اس نے سڑکیں بنائیں، بندرگاہیں بنائیں، تیل کے کانٹریکٹ سائن کیے، قرض دیے، ریل منصوبے شروع کیے، سب سے بڑھ کے احترام کا تاثر دیا۔ وینزویلا جس کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر ہیں، چین کے لیے صرف تیل کا کنواں نہیں تھا، یہ امریکہ کے پچھواڑے میں ایک دروازہ تھا، اور ایران بھی اسی دروازے سے داخل ہوا، پہلے پابندیوں کے بوجھ تلے، پھر امریکہ دشمنی کے رشتے میں۔ یہی وجہ ہے کہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا امریکہ واقعی تیل کے لیے آیا، یا یہ جنگ ایران اور چین کے خلاف ایک بڑی بساط کا حصہ ہے؟ کیونکہ اگر صرف تیل مسئلہ ہوتا تو سعودی عرب، عراق، خلیج میں سب کچھ موجود ہے۔ مسئلہ یہ کہ وینزویلا میں چین نے نہ صرف تیل میں سرمایہ کاری کی، بلکہ سیکیورٹی میں، انٹیلیجنس میں اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر تک رسائی حاصل کی۔ ایران نے ڈرون ٹیکنالوجی، تیل ریفائننگ اور پابندیوں سے بچنے کے راستے بتائے۔ یہ سب مونرو ڈاکٹرائن کے منہ پہ تمانچہ تھا۔ اب یہاں پہ مدورو کی گرفتاری یا عدالت میں پیشی کو تنہا واقعہ سمجھنا خود فریبی ہوگی۔ یہ ایک علامت ہے، ایک پیغام ہے۔ امریکہ یہ بتا رہا ہے کہ ویسٹرن ہیمسفائر میں چین یا ایران کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے چین کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مدورو کو 1 ماہ پہلے خبردار کیا گیا تھا کہ ایک پلان بن رہا ہے۔ 4 گھنٹے پہلے چینی سیکیورٹی نے پیشکش کی کہ آپ نکل جائیں، حفاظتی حصار میں آ جائیں، لیکن مدورو کا انکار دراصل اسی بیانیے کا حصہ تھا جو وہ برسوں سے دہرا رہا تھا کہ امریکہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ سب نفسیاتی جنگ ہے۔ مگر جب تاریخ اپنی لکیر دوبارہ کھینچتی ہے تو انکار کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ دنیا نے دیکھا، نیو یارک کی عدالت اور ٹیررزم کے الزامات، نارکو کے الزامات، مدورو کا یہ کہنا کہ میں جنگی قیدی ہوں، یہ جملہ محض جذباتی نہیں تھا، یہ قانونی، سیاسی اور تاریخی اعلان تھا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ عدالت نہیں ہے، یہ جنگ ہے، اور میں مجرم نہیں، میں دشمن ہوں۔ یہی لمحہ تھا
जब खित्ते में इर्ताश फैला है। कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो का रद्द-ए-अमल इसी जलजले की बाज़गश्त है। एक साबिक गोरेला जो हथियार छोड़कर सियासत में आया, उसने कहा मैंने कसम तोड़ी वतन के लिए दोबारा हथियार उठाऊंगा, और यह बयान ट्रंप की धमकियों के जवाब में था। मगर असल में यह मॉनरो डॉक्ट्राइन के खिलाफ ऐलान बगावत है। पेट्रो यह समझता है कि आज मदौरो है तो कल कोई और होगा। अगर अमेरिका ने फौजी ताकत के जरिए सदर उठाने की रिवायत को जिंदा कर लिया तो पूरा लैटिन अमेरिका एक बार फिर 1970 की दिहाई में चला जाएगा। हुआना क्यूबा से दिया गया बयान कि हम वेनेजुएला के लिए अपना खून देने को तैयार हैं, ये सिर्फ नारा नहीं है, ये उस पुरानी सर्द जंग की याद दहानी है जिसमें क्यूबा अमेरिका के खिलाफ अलामत बना था। आज मंजर वही है, किरदार बदले हैं। चीन और ईरान नए खिलाड़ी हैं, मगर स्टेज वही वेस्टर्न हेम्स्फायर का। अब ईरान और चीन का ताल्लुक यहां कैसे जुड़ता है? ईरान का इसलिए कि वो पाबंदियों के बावजूद अमेरिका के असर से बाहर इत्तेहादी ढूंढ रहा है। वेनेजुएला उसका कुदरती साथी है। चीन उसके लिए वो आलमी ताकत बनने के बाद अब सिर्फ एशिया या अफ्रीका तक महदूद नहीं रह सकता। अमेरिका के बैकयार्ड में मौजूदगी उसकी आलमी हैसियत की तकमील है। मदौरो का उठाया जाना दरअसल बीजिंग और तेहरान दोनों के लिए वार्निंग है कि रेड लाइन कहां खींची गई है। सवाल अब आखिर में ये नहीं कि अमेरिका ने क्या किया, सवाल ये कि अब होगा क्या? क्या लैटिन अमेरिका खामोश रहेगा? क्या चीन इस जिल्लत को नजरअंदाज करेगा? क्या ईरान अपने इत्तेहादी को यूं गिरता देख के सिर्फ बयानात पे इक्तफा करेगा? या हम एक नई सर्द जंग में दाखिल हो चुके हैं जहां महाज बदल गए मगर जंग की रूह वही है? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मदौरो अदालत में है, मगर असल फैसला अदालत नहीं करेगी, फैसला तारीख करेगी। और तारीख हमेशा ताकत और मज़ाहमत के बीच लिखी जाती है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।